میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزم والے اور ہمت والے، صبر اور کہیں کہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، غزوہ حنین کی بات عرض کروں کہ جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو 10,000 کا لشکر تو حضور لے کر مکہ مکرمہ گئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، مکہ فتح ہو گیا، بغیر کسی خون بہے مکے کی بشارت اللہ نے یہ عطا فرما دی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکے والے بھی مسلمان ہوئے، تعداد اور بڑھ گئی۔ جب تعداد اور بڑھ گئی تو پھر یہود نصارہ نے اور دیگر کفار نے اتحاد کرنا شروع کر دیا، کہا کہ اب مسلمان چھوڑیں گے نہیں تمہیں، مکہ ہی فتح ہو گیا۔ پہلے وہ مکے والوں کو ساتھ ملا کے شرارتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ ہی فتح ہو گیا اور بڑے بڑے لوگ بھی مسلمانوں کو صحابی بن گئے تو یہ کفر پھر ساتھ ملنا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہا کہ کفر یہ ملت واحدہ، یہ ایک ہی ہیں سارے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، چاہے مسلمان ان کو خوش کرنے کی کتنی کوششیں کرتے رہیں، وہ عہدیداران ان کو خوش کرنے کی کوششیں کریں، کفر ان سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اسے قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہود نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ تم ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، یعنی تم بھی معاذ اللہ یہودی بنو، نصرانی بنو، پھر تو خوش ہو جائیں گے۔ تم اسلام پر رہتے ہوئے یہودیوں کو، نصرانیوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ تمہارے سے کام نکالتے نہیں، وہ کام اپنے نکلائیں گے۔ اس لیے کہا کفر ملت واحدہ، یہ ایک ہی جماعت ہے، یہ سارے مل کر کچھ بھی کر لیں۔ تو وہ کفر سارے اکٹھے شروع ہو گئے۔ تو غزوہ حنین جب واقع ہوا اس کی وجہ یہی بنی کہ ادھر مسلمان تعداد میں اتنے اور ادھر کافر یہود و نصارہ مشرک اتنے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم اب سارے مل کر کریں گے۔ اب جب جنگ کا موقع آیا اور شروع میں ایک جنگ چھڑی، جب ایسا معاملہ ہوا تو کئی ایسے صحابہ جو بھی فتح مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، صحابہ ان کو جنگوں کے اس طرح کے معاملات کا اس طرح ادراک نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے۔ تو وہ جو پہلی جماعت آگے گئی تو وہ پیچھے کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ کفار نے سمجھا کہ اب ان میں کوئی آگے ہمت کرنے والا نہیں ہے، آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اترے اور حضور فرمانے لگے کہ مجھے جانتے ہو کون کو؟ مطلب کی اولاد ہوں، ان کا پوتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، محمد رسول اللہ ہو۔ حضور یہ کہتے ہوئے میدان کے اندر اترے، سبحان اللہ۔ عمر مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 61 سال تھی۔ حضور کی وصال مبارک سے 2 سال پہلے کا واقعہ یہ، بہت جوانی کا یہ وہ واقعہ نہیں ہے، 2 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے۔ تو غزوہ حنین میں آپ آگے بڑھے اور حضرت عباس سے کہا ان کو بھی بلاؤ، صحابہ کو بلاؤ، آواز دو۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو پھر سارے کے سارے پیچھے آئے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی وہ غزوہ تھا کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں کفار کے لوگ وہ قیدی بنے، یعنی 1 2 100 200 نہیں، ہزاروں وہ قیدی بنے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جنگ میں فتح ہوتی تو 3 دن پڑاؤ ڈالتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر اپنی منزل پہ جاتے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن وہاں رکے رہے، 10 دن آپ وہاں رکے۔ اور رکنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جن کے ہزاروں قیدی ہمارے پاس ہیں، اگر ان کے قبیلے والے اب بھی آ جائیں، اسلام کو تسلیم کر لیں اور اس طرف آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ حضور انہیں وہ عطا فرما دیں گے۔ وہ قبیلوں کے سردار آتے گئے، یہاں تک کہ حضور انہیں ان کے قیدی دیتے رہے اور وہ توبہ کرتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے۔